ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں ہدیہ عقیدت و نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم واجب الاحترام سٹیج کی زینت جناب مولانا شکیل اطاری صاحب، قادری اشفاق صاحب، حافظ وسیم صاحب، ماشاءاللہ صاحب، جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، خصوصاً بالخصوص میاں فیصل صاحب اور جتنے بھی اہل خانہ ہیں، مہمان ہیں یا میزبان ہیں، آج جمع ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے کہ ایصال ثواب کریں، بخشش اور مغفرت کی دعا کریں. بھائی جہانگیر، بھائی صغیر اور بھائی بشیر صاحب کی والدہ صاحبہ جو کہ اس دار فانی سے پردہ فرما گئی ہیں، ان کے لیے ہم بخشش اور مغفرت کی دعا مانگیں. میرے دوستو، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے رشتہ دار، تعلق دار، دوست احباب، ان کے ساتھ ہمارا جو دنیا کے اندر تعلق ہوتا ہے، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو ہم شاید یہ تصور کریں کہ ہمارا تعلق اس سے ختم ہو گیا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا تعلق نہیں ختم ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی تمہارا تعلق جو ہے وہ آپس میں قائم رہتا ہے. اب بھائی جہانگیر صاحب کی والدہ صاحبہ ان کے حوالے سے، یعنی کہ والدین کے حوالے سے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، تو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر کچھ حقوق ہوتے ہیں جو اولاد کے ذمے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ اولاد پیچھے اپنے والدین کے وہ حق جو ہیں ان کو ادا کرتی رہے، وہ حق ادا کرے. سب سے پہلا جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے اولاد کا اپنے والدین کے لیے، وہ یہ ہے کہ والدین جب دنیا سے پردہ کر جائیں تو اولاد ان کا جنازہ پڑھے، اولاد ان کا جنازہ پڑھے. یہ سب سے پہلا حق ہے جو اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ انہوں نے ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ آگے دوسرا حق بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے اپنی زندگی میں استغفار کرتی رہے، ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہے، ان کی توبہ کی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، استغفار کرتی رہے. تو استغفار، ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا، اس میں اس بندے کا اپنا بھی فائدہ ہے اور والدین کا بھی فائدہ ہے کہ جب والدین کے لیے استغفار کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا. اور یہ بندہ خود جو استغفار کرتا ہے، جس طرح کے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی والدین کے لیے پڑھ رہا ہے، والدین کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھ رہا ہے کہ استغفار کر کے اس کے رزق میں رب تعالیٰ کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کی عمر کم ہے، وہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عمر کو بھی زیادہ فرما دیتا ہے، اس کی عمر کو بھی زیادہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان جب استغفار کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور اگر کوئی فرمائش کرتا ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے، وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں، تو سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک مسجد دیکھی، تو آپ نے دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت، کہ ارادہ کیا کہ اس مسجد میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں تو پھر اپنا سفر جاری کر دوں گا۔ تو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہ مسجد کا جو مؤذن ہوتا ہے، وہاں کا جو خادم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ آرام نہیں کرنے دوں گا، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یار میں مسافر ہوں، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھوں گا، آرام کروں گا، اس کے بعد آگے چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسجد ہے مسافر خانہ نہیں۔ تو پاس سے نا ایک نان بھائی گزر رہا ہوتا ہے، یہ تندور پہ روٹیاں لگانے والا۔ وہ نان بھائی جب گزرتا ہے دیکھتا ہے کہ آپس میں بحث ہو رہی ہے، کہتا ہے معاملہ کیا ہے؟ تو وہ مسجد کا خادم کہتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، میں کہتا ہوں یہاں پہ نہیں رہنے بیٹھنے دوں گا، آرام نہیں کرنے دوں گا، اور یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں نے آرام کرنا ہے۔ وہ نان بھائی کہتا ہے کہ آپ کیوں بحث کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، وہاں پہ جا کے آرام کر لیجیے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں وہاں پہ اس نے مجھے چرپائی رکھ کے دی، میں چرپائی پہ لیٹ گیا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اپنا آرام کر رہا ہوں، ساتھ میں اسے دیکھ رہا ہوں کیا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ جو بھی کام کرتا ہے ساتھ میں زبان ہلا رہا ہے، کہتے ہیں آٹا گوندھ رہا ہے، زبان ہل رہی ہے اس کی۔ آخر میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے دیکھا گھر کے کافی سارے تو نے کام کیے ہیں، لیکن تیرے ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، تو پڑھ کیا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوں، استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تجھے اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، رب کو تو پکارتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو تجھے کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہتا ہے حضرت جب سے میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے نا، میرے دل میں جتنی بھی خواہشیں تھی رب تعالیٰ نے ساروں کو پورا فرما دیا سوائے ایک۔ یعنی میری ساری خواہشیں، دل میں جو بھی تمنا تھی ساری کی ساری پوری ہو گئی سوائے ایک کے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بتا وہ جو ایک پوری نہیں ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کہتا ہے ہمارے اس وقت کے ایک امام ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کبھی ان کی بھی زیارت کروا دے، کبھی ان کی بھی زیارت کروا دے۔ یہ ایک تمنا آج تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ کے میں کہتا ہوں آج زیارت کر لے، رب نے تیری آج یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے۔ تو جس احمد بن حنبل کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہی فقیر انسان ہوں، میں ہی فقیر انسان ہوں۔ تو یہ استغفر اللہ اپنے والدین کے لیے یہ دوسرا حق ہے کہ جب اولاد کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت استغفر اللہ کے صدقے میں اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو حدیث مبارکہ ہے اس طرح اسی کے ساتھ ملتی جلتی، جس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد
اپنے والدین کی قبر پہ جائے اور وہاں پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دے، تو اللہ رب العزت اس کے والدین کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس پڑھنے والے بیٹے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اس پڑھنے والے بیٹے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو عرض کیا گیا حضور والدین کے لیے اس نے سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے، ان کو ایصال ثواب کیا ہے، ان کی بخشش اس لیے ہوئی ہے، بیٹے کی بخشش کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے رب نے اس بیٹے کی بھی بخشش فرما دی ہے، ان کا فرما بردار ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس بیٹے کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو میرے دوستو، جب انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا فرما بردار بھی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا حق کیا ہے؟ فرما برداری اور حق کیا ہے میرے دوستو؟ تیسرا حق یہ ہے کہ بندہ جب آپ کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیاوی معاملات ہیں ہمارے، کبھی کبھار لین دین بھی ہوتا ہے، آپ کے والد نے اگر کسی سے کچھ لے لیا ہے، بعد میں آپ کہیں کہ نہیں یار یہ میرے والد کا معاملہ تھا، یہ میرے والد کا معاملہ تھا، میرا نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اولاد پہ حق ہے وہ اپنے والدین کی یہ معاملے بھی طے کرے، ان کو بھی پورا کرے۔ میرے دوستو، ان کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے، بے شک والد ہو یا والدہ، ان کے وعدوں کو پورا کرنا یہ بھی اولاد کے اوپر حق ہوا کرتا ہے۔ اور چوتھا جو حق ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا کیونکہ مولانا شکیل اطاری صاحب انہوں نے بھی بیان فرمانا ہے۔ تو چوتھا حق وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے والد ہیں، والدہ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اس دنیا میں ہوں یا میں ہوں، مثال کے طور پر میں ہیں یا آپ ہوں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمارے تعلق ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارے جو والدین ہیں ان کے بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کچھ تعلقات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی بشیر صاحب ہیں، ان کی والدہ صاحب اظہار پانی سے پردہ فرما گئی ہیں، تو اب ان کی کچھ سہیلیاں بھی ہوں گی، ان کی بہنیں بھی ہوں گی، ان کے بھائی بھی ہوں گے، ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے۔ اب ان کے لیے حق کیا ہے، ضروری کیا ہے، یہ حق کس طرح ادا کرے کہ ان کی سہیلیوں کے ساتھ وہی معاملہ رکھے جو ان کی والدہ رکھا کرتی تھی، یہ بھی ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ان کی والدہ اپنے بہن بھائیوں کا جس طرح ادب اور احترام کیا کرتی تھی، عزت کیا کرتی تھی، یہ اسی طرح اپنی ماں کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا ادب کرے، تعظیم کرے، ان کے حقوق کی پاسداری کرتے رہے، تو یہ بھی ان کا حق ادا ہوگا اور والدین کو ثواب ملتا رہے گا، اور یہ اپنے والدین کے جو ہے نا وہ فرما بردار کہلائیں گے۔ میرے دوستو، اسی طرح والد کے بھی دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ وہی تعلقات جو والد کے تھے، جو والدہ کے تھے، وہی تعلقات اولاد کے لیے ضروری یہ ہے، حق یہ ہے ان کے مرنے کے بعد ان کو اسی طرح قائم رکھا جائے جس طرح انہوں نے قائم رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک حق ہے، اور یہ جب آپ کرتے رہیں گے اللہ رب العزت اس کے بھی صدقے میں ان کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ میرے دوستو، فرما برداری بہت ضروری ہے، فرما برداری بہت ضروری ہے۔ اپنے والدین کا فرما بردار ہونا دنیا میں ہے تو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ مولا کریم ہمارے والدین کی بخشش فرما دو۔ تو یہ ہم دعا کب کرتے ہیں؟ نماز میں، 5 وقت کی نماز پڑھے نا، نفل پڑھے، سنتے پڑھے، نماز جب بھی پڑھتے ہیں تو اتحیات میں بیٹھ کے یہ دعا ہم کیا کرتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے پابند ہو جائیں گے، تو میرے دوستو اس وقت بھی جب ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھ کر یہ دعا کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہمارے والدین کو اس وقت بھی ثواب عطا فرماتا رہے۔